رات آغوش کے اندر لوگ گہری نیند سو رہے ہو نا، اس وقت مصلا بچھا کر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جانا، گڑ گڑانا، رونا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ ہمیشہ سے امت کے اولیاء اور صلحاء کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اور اسی کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں شب بیداری۔ اب یہ اللہ کو کتنی پسند ہے؟ دیکھیں، کرنے والے رات کے اندھیرے کے اندر اٹھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، وہ خود نہیں بتا رہے اپنے قیام کرنے کو، وہ خود نہیں بتا رہے اپنے سجدے کرنے کو، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ رب العالمین بتا رہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواب گاہوں سے اپنی پیٹھوں کو جدا رکھتے ہیں۔ اللہ کو کتنی پسند ہے، ذرا توجہ تو کیجئے کہ وہ خود بیان نہیں کر رہے، رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ حال کیا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، امید رکھتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، لرزتے ہوئے وہ اپنے رب کو پکار کر رہا ہے۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات کو جو کاٹتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہوئے کاٹتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہوئے کاٹتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، صرف یہی نہیں، فرض نماز کے بعد تہجد، نوافل، ذکر و اذکار کی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اور اپنے رب کو یاد کرو صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کچھ رات کے تھوڑے حصے میں سجدے کرو، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور وہ جو لمبی رات ہے اس میں بھی رب کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب علماء مفسر کو پڑھیں، فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے سے مراد صبح و شام کی نمازیں، یعنی فجر کی اور عصر کی نماز۔ اور وہ جو کہا کچھ رات میں بھی سجدے کر لو، کہا وہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اب شب بیداری کہاں ہے؟ کہا وہ جو کہا نا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، وہ جو لمبی رات ہے اس کے حصے میں بھی کچھ رب کی پاکیزگی بولا کر۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا یہی وجہ ہے دن کی عبادت سے رات کی عبادت بڑی افضل ہے۔ ایک تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے بھائی، تو ایک تو یہاں پر دکھلاوا نہیں ہے اس لیے بھی افضل ہے، اطمینان ہے، سکون ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا نا، اب جو رب نے پسند فرمایا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضور پسند نہ فرمائے؟ حضور کے سجدوں کی بات کریں، اب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں حضور کے سجدے کیسے تھے، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور کو سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اتنا طویل دیکھا کہ حضور کے قدمین مبارکین ورم آ جاتا اور حضور اسلام کھڑے رہتے۔ تو آپ دیکھیں حضور کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس عمل کو پسند کیا، حضور علیہ السلام نے بھی پسند کیا۔ اب یہ تو سال کے 365 دن کی عبادت ہے، اگر یہی عبادت خاص راتوں میں کر لی جائے، بھائی خاص راتوں میں تو اس کی خاص رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے۔ عام راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں تجلی فرماتا ہے۔ پتہ ہے رات کا وہ حصہ ہمیں ملتا ہی نہیں، ہم تو سوتے ہی اس وقت ہیں، لیکن اللہ نے اہتمام کیا نا ہمارے لیے، کہا چلو سال کے 365 دن نہیں آتے، ایک رات ایسی دوں گا سورج غروب ہوگا، بس غروب ہوتے ساتھ ہی آسمان دنیا پر تجلی ہو جائے گی۔ اب تو آؤ گے نا، اور اب ہماری خاص رحمتیں لوٹو گے۔ اب وہ جو خاص رات ہے اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ بھئی کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہہ کے بڑے ٹیڑے میڑے منہ بناتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، تو حدیث اگر ضعیف ہے تو کیا مطلب وہ حدیث نہیں ہے؟ اگر ضعیف حدیث نہیں ہوتی تو پھر اس کو درجہ بندی کے اندر حدیثوں کی شامل ہی ہونا چاہیے اندر۔ ہم تو ابھی یہ والی بات کر ہی نہیں رہے کہ اس شب بارات کے لیے تو روایت کرنے والوں کی اس رات کے تعلق سے کئی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن میں صرف اگر ضعیف کی بات کروں تو اگر ضعیف روایت ہے بھی اس رات کی فضیلت کے لیے تو یاد رکھیے گا، اگر ضعیف روایت ہے تو ضعیف روایت فضائل کے باب کے اندر قابل قبول ہے۔ جو لوگ تھے جنہوں نے حدیث کا علم کو ترتیب دیا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی طرف غلطی منسوب کر دیتے ہیں، انہوں نے پھر اس کی باقاعدہ ایک فنی طور پر اس کی درجہ بندی کی۔ یہ 6 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو یہ حدیث کہلائے گی صحیح، اور یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حسن ہو جائے گی، اور اگر 5 سے کم ہوگی نا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے حدیث نہیں ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ بھی حدیث ہے، مگر اس کو ہم شامل کریں گے ضعیف کے اندر، کیونکہ اس کے اندر حسن کی شرائط نہیں ہے۔ بس فضائل کے باب میں اس کو ویلیویبل کیوں رکھا آپ کو بتاؤں، محدثین نے اس کو فضائل کے باب میں یوں وہ بھی ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو شرائط حدیث کی تو ہم نے بنائی ہے نا، یہ جو شرط ہے حسن کے لیے اتنے ہوں، صحیح کے لیے اتنے ہوں، وہ تو انہوں نے بنائی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے ہم جس کو ضعیف کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی فساد سے بچاؤ، اس کو کم از کم فضائل کے باب میں ویلیویبل رکھو تاکہ فساد سے بچ جائیں۔ اگر حضور کی صحیح بھی حدیث ہو گئی تو عمل تو ہو گیا۔ کتنے محتاط تھے وہ، اور ہمارے ہاں ضعیف کہہ کر لوگ گویا کہ یہ
کسی کو واضح کر رہے ہوتے کہ گویا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. تو کہنے کی بات اور سمجھانے کی بات یہ تھی کہ دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہم سمجھے, اور یہیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں, آپ دیکھیں عام راتوں کے اندر شب بیداری اللہ کو پسند ہے, تو اس رات کے اندر اللہ کتنی رحمتیں برسائے گا ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے جو روک رہے ہیں وہ اپنے انجام کو جانے. اگرچہ ہم اس رات کو جاگنا فرض نہیں کہتے, یہ بھی یاد رکھیے گا, ہمارے نزدیک اس رات میں جاگنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. کوئی جاگے نہیں جاگے بھائی, ہم اس کو برا بھی نہیں کہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ آ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں اور شب بیداری کر رہے ہیں, تو کم از کم آپ روکے تو نہیں نا.